ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر کہنے لگا، یا علی، دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے کو ملے ہیں جو امیر خاندان میں پیدا ہوئے، جب ان کا وصال ہوا تو اس وقت بھی وہ امیر ہی تھے، ان سے کبھی بھی رزق ختم ہی نہ ہوا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو چند عرصے کے لیے امیر ہوتے تو ہیں لیکن وہ بعد میں پھر سے غریب ہو جاتے ہیں، رزق ان لوگوں سے چھین لیا جاتا ہے۔ اس شخص نے پوچھا کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو رزق میں کمی لاتے ہیں، رزق کو ختم کر دیتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے انسان، 5 ایسے گناہ ہیں جس کو کرنے سے انسان کا رزق ختم ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں آہستہ آہستہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس پر اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ 5 گناہ کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، ان 5 گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ سود کھانا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر پیش ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود پر چیزیں لیتے اور دیتے ہیں، ان لوگوں کو روز محشر اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں میں خطاب فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تم میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرتا ہے؟ اس پر لوگوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہیں، ہم کو ایسے گناہ سے سخت نفرت ہے۔ تو رسول کریم نے فرمایا، تو جان لو کہ سود پر کاروبار کرنے والے کا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنے والے سے زیادہ ہے۔ جو سود کا مال لیتا ہے اور دوسرے کو منافع رکھ کر دیتا ہے، رزق کے کم ہونے اور رزق کو ختم کرنے کی اصل وجہ سود کھانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی نیک اور پرہیزگار عورت پر الزام لگاؤ اور تہمت لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو لوگ نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ عورت جو ہر وقت میری رحمت کی آغوش میں رہتی ہیں، جن پر ہر گھڑی میری رحمت کی بارش برستی ہے، جو نماز ادا کرتی ہیں، باپردہ ہیں اور متقی ہیں، جو لوگ ایسی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، میں اس وقت تک ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک وہ نیک عورتیں ان کو معاف نہ کر دے جن پر انہوں نے تہمت لگائی تھی۔ جس طرح ماں اپنی اولاد کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ روز محشر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، اس کے گناہ چاہے آسمانوں اور زمین میں موجود چیزوں سے بھی زیادہ ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس انسان کو چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا ہے، کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے، کسی کی خوشیاں چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا کہ اس کے پاس فلاں رزق کیوں ہے، اس کو جادو کے ذریعے ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر مرتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی ایمان پر نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 5واں گناہ کسی کو دکھ اور تکلیف دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا، کسی کو رلا کر خود خوش ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان 5 بندوں سے اللہ تعالی روز قیامت سخت حساب لے گا، اور دنیا میں ان 5 بندوں سے اللہ تعالی رزق چھین لیتا ہے۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ پاک کا ایک نام ضرور لکھیں۔